اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ ہم نے اپنے سابقہ لیکچر کے اندر سورہ انفال کا تعارف اور اس کی خصوصیات کو بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے غزوہ بدر کے اوپر ایک تفصیلی بات کی اور اس غزوہ بدر والے چیپٹر کو ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا۔ اب ہم سورہ انفال کے مضامین اور علمی اور عملی نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم سورہ انفال میں آنے والے جو مضامین ہیں انہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے کہ وہ کس قسم کے ہیں، اور اسی طرح علمی اور عملی نکات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے احکامات دیے جنہیں عمل میں لانا ہے، اور کون سے ایسے احکامات دیے جن کے اوپر صرف یعنی کہ ہمارے نالج میں ہونا ان کا ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، سورہ انفال کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان اور صلح و جنگ کے احکامات کی وضاحت ہے۔ جیسا کہ ہم نے جب پیچھے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ سورہ انفال کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ غزوہ بدر کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس کا جو مرکزی موضوع یعنی کہ پوری سورت سے جو ایک مضمون نکالا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب کیا ہیں اور جہاد کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح صلح کرنی پڑ جائے یا جنگ اگر کرنی پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر کون کون سے احکامات ہیں جنہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فالو کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ ہو گیا سورۃ انفال کا مرکزی موضوع۔ اب ہمارے پاس مضامین آ رہے ہیں جو آپ کی سلیبس کی کتاب ہے، اسی کے اندر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے، نہ صرف ان احکامات کی طرف ترغیب دلائی، نہ صرف فضیلت بتائی گئی بلکہ چند انعامات کا بھی ذکر کیا۔ مسلمانوں نے جس جان نثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر 313 اور 1000 کا مقابلہ تھا، تو اس کے اوپر جو مسلمانوں کی طرف سے جان نثاری تھی، بہادری تھی، دلیری تھی، انہوں نے کس طرح اس لاہیہ عمل کو اپنایا اور کس طرح جوان مردی کے ساتھ اس جنگ کو نبھایا، ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی گئی جو اس جنگ میں سامنے آئیں۔ آئندہ کے لیے ایسی ہدایات بھی دی گئیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی، فتح اور نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا بھی ہوا اور جانتے بھی ہیں کہ اسلام کے آنے سے قبل جو لوگ بھی جنگ کے اندر شریک ہوا کرتے تھے تو ان کا یہی طریقہ کار ہوتا، جو مال ان کے پاس آتا وہ انہی کا ہو جاتا تھا۔ اب جب اسلام کے آنے کے بعد جو اسلام کا پہلا حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا، اس کے بعد جو مال غنیمت آیا، جو مال حاصل ہوا اس جنگ سے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ تشویش شروع ہو گئی کہ آیا کہ جس کے پاس وہ سامان آیا وہ اسی کا ہو جائے گا، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خصوصی حکم فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو نازل کیا۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ ورسول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے بارے میں ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان ہیں کہ کس طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے۔ غزوہ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آیا تھا۔ وہ میں نے جب غزوہ بدر بیٹا پڑھایا آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر، میں نے اس کے شروع میں بتایا تھا کہ وجہ کیا بنی تھی غزوہ بدر کے پیش آنے کی۔ اس لیے سورہ انفال میں ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا، کہ کون سے حالات میں یا کون سا ایسا وہ مشکل تھی جس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ان کے یک بار کی ہجرت نہیں ہوئی کہ یک کے بعد دیگرے کچھ لوگ آتے رہے، جس طرح جس کو موقع ملتا رہا، تو کچھ لوگ رہ گئے تھے، ان کے لیے بھی یہ حکم صادر کر دیا گیا سورہ انفال میں کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں۔ سورہ انفال کے مضامین کو بیٹا نکات کی شکل میں پیش کیا گیا تاکہ آپ کے یاد کرنے کے لیے آسانی رہے، اور اگر آپ لانگ کوشچن میں آ جاتا ہے عموماً یہ کوشچن تو اسے آپ بہترین انداز سے لکھ بھی سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو نکات میں مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے ہے سورت کے آغاز میں مسلمان کو تقوی،
اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی۔ بیٹا یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تقوی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر جانا۔ پھر اطاعت حق، حق کی پیروی کرنی ہے، باطل کی طرف نہیں جھکنا، حق کو اپنا علمبردار بنانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے اندر، یعنی کہ غزوہ بدر سے جو پہلی رات گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں گزاری، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اسی طرح پھر اللہ پر توکل بھی کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو توکل صرف اور صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ جب آپ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں تو اپنی ساری کی ساری جتنی بھی یقین دہی ہے، اعتبار ہے، توکل، وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب اللہ آپ کو صلہ دے گا۔ آپ کا کام تھا آپ نے اس حق کو، اس حکم کو مان لیا جو اللہ کی طرف سے صادر ہوا تھا، اب اس کا انجام وہ اللہ کے حوالے چھوڑیں۔ اس طرح بیٹا دوسرا جو مضمون آیا ہے، سورت کے آغاز اور اختتام پر سچے اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی، یعنی کہ جو مومنین تھے، جو اصل میں مومنین کہلانے کے حقدار ہیں، ان کی صفات بیان کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کے وعدے کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر وہ ان خصوصیات کو اختیار کریں گے تو انہیں کون کون سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح بیٹا غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا تذکرہ کیا گیا۔ بیٹا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ سورہ آل عمران میں اس کا حوالہ دیا کہ مصومین ایسے وہ فرشتے ہیں جو نشان زدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم بہت تاکید کے ساتھ دیا گیا، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح ماننا جس طرح ماننے کا حق ہے۔ تاکید کی گئی بار بار، جو اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم آ رہا ہے، اس پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح بیٹا جہاد میں ثابت قدمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ باہمی جھگڑوں اور اختلافات کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا، اس چیز سے روکا گیا کہ آپس میں نہیں جھگڑنا، آپس میں معاملات کو خراب نہیں کرنا۔ اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور ان کے انجام سے خبردار کیا گیا کہ جو مشرکین مکہ کا اس وقت کا وہ سینیریو بنا ہوا ہے، جو ان کا کردار ہے، سیم ایسا ہی فرعون کا بھی تھا، ان کے برابر ہونے کو بتایا گیا اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ جیسے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اس طرح یہ بھی عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ صلح جنگ کے قوانین اور جنگی قیدیوں کے بارے میں جامع ہدایت دی گئی، یعنی کہ اگر آپ صلح کرنی ہے تو کن شرائط پر ہونی چاہیے، جنگ کر رہے ہیں تو کن احکامات اور کن شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ باقاعدہ جامع ہدایات دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تدابیر کا تذکرہ کیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بیٹا آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے کہ جو ہجرت کا سفر تھا وہ کیسے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام کیا، وہ اہل مکہ والے ڈھونڈتے یہاں تک کہ اس غار کے دہانے پر آپ پہنچے، تو بیٹا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں مقیم مسلمانوں کو بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کی تلقین کی گئی۔ یہ بیٹا ہمارے مضامین تھے۔ آگے ہیں ہمارے علمی اور عملی نکات۔ علمی وہ ہوتے ہیں جن کا ہمارے نالج میں ہونا ضروری ہے، عملی وہ ہوتے ہیں جن پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بیٹا سورہ انفال کے مطالعے سے جو آپ کو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ظاہری وسائل کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور اپنی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا انسان کی کامیابی کی ضمانت۔ بیٹا یہاں پر یعنی کہ پوری زندگی کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ نکال دیا گیا کہ جب کفار کو شیطان نے ان کے ساز و سامان اور ان کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر دکھایا اور مسلمانوں کی تعداد کو اور کم کر کے دکھایا اور انہیں یہ باور کروایا کہ جو تمہاری آج تعداد ہے، جو تمہارے پاس ساز و سامان ہے، یہ بہت زیادہ ہے، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ یہ سب غلط۔ یہاں پر یہ کنسیپٹ بتا دیا گیا، اپنے ظاہری جو آپ کے وسائل ہیں اس پر آپ نے اعتماد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے۔ پھر دیکھیں جب مومنین نے، جب مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا تو 313 نے 1000 کو دھول چٹا دی۔ تو اسی طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ عملی ہے۔
کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کریں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ بیٹا آپ اللہ کا جتنا شکر کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرتا جائیں گے۔ مال اور اولاد کی محبت تمہیں حد سے بڑھ جانا فتنے کا باعث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے 2 فتنے ہیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ یعنی کہ انسان مال کے لالچ کے اندر، مال کو حاصل کرنے کی غرض سے بھی وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو اس سے یعنی کہ دور دور اسے ہوتا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرے گا انسان، لیکن بعض اوقات انسان مال کی لالچ یا اولاد کی محبت میں وہ کام بھی کر جاتا ہے، تو اس لیے اسے فتنہ کہا گیا۔ حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق قائم ہو جاتا ہے، یوں کھرے اور کھوٹے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں جہاد کا اہم مقصد فتنے کا خاتمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے دین کا غلبہ۔ ہرگز بیٹا اپنے ذہنوں سے یہ کانسیپٹ نکال دیں کہ اسلام کے اندر جو جہاد والا کانسیپٹ ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کی جانیں لینا ہے، ٹھیک ہے، اولاد کو یتیم کرنا ہے، ان کی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے۔ اسلام کا ہرگز یہ کانسیپٹ نہیں۔ اسلام اس وقت آپ کو جنگ یا غزوہ یا لڑائی کا حکم دیتا ہے جب اس زمین کے اوپر ظالم براجمان ہو جائیں اور وہ مظلوم کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو بیٹا فتنے کو ختم کرنا ہے، فساد فی الارض کو ختم کرنا ہے، اور اللہ کی ساری زمین کے اوپر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ انہیں برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی سورہ انفال کے اندر کہ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو، بلاتا ہے کہ آج تمہارے پاس یہ کچھ ہے، یہ ہے، جس طرح اس نے بدر کے اندر مشکل مکہ کو ورغلایا۔ پھر جب اس نے دیکھا فلما ترات الفیتان، جب اس نے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے دیکھا، نکص علی عقبیہ، وہ اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ گیا وہاں سے۔ تو یعنی کہ شیطان نے پہلے تو انہیں بڑا خوبصورت کر کے دکھایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، تم تعداد میں بھی زیادہ ہو، جنگی ساز و سامان بھی تمہارے پاس زیادہ ہے، وہ تعداد میں بھی کم ہے، جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی مسلمانوں کے پاس تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو شیطان اسی طرح ہمیں برے اعمال خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے اور ہر دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جنگی ساز و سامان کی تیاری اور فراہمی کا حکم دیا۔ تو بیٹا یہ بات بھی ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مسلمان وہ خواہ کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی دور سے گزر رہا ہو، اسے ہر وقت اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے عزت اور وقار کے لیے، اسلام کی عزت اور وقار کے لیے ہمہ وقت اسے تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ سچے ایمان والے ہیں۔ تو بیٹا کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت مسلمہ دیگر قوموں کے برعکس عذاب الہی سے محفوظ کر دی گئی؟ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے کہ جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ پچھلی سابقہ امتیں جتنی بھی گزری ہیں انہوں نے ایک ایک گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ امت محمدیہ پر یہ اللہ کا بے شمار اور بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، ہماری شکلیں تبدیل نہیں کی گئی، ہمیں عبرت ناک انجام تک نہیں پہنچایا گیا، ہمیں لوگوں کے لیے عبرت نہیں بنایا گیا، یا ہمیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے اور اب ایسے لوگ ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے ساتھ، اور دوسرا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے امت محمد پر بیٹا جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا۔ تو بیٹا یہ تھے ہمارے مضامین اور علمی اور عملی نکات۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر منتخب آیات کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگلے لیکچر کے لیے اب ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔